بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود، اگست 1902۔ صداقت کے دلائل و نشانات حروف تہجی کے اعتبار سے۔ فرمایا خے میں خسوف کسوف کی عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ اس کو دیکھو کہ 1300 برس کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا نشان مقرر کیا تھا کہ اس کے وقت میں رمضان کے مہینہ میں خسوف اور کسوف ہوگا، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ نشان ابتدائے آفرینت سے لے کر کبھی نہیں ہوا۔ کس قدر عظیم الشان نشان ہے جس کی نظیر آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مہدی کے وقت تک پائی نہیں جاتی۔ اب تجھے جو دجال اور کذاب کہا جاتا ہے، کیا کاذب اور دجال کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کیا تھا؟ کیا خدا تعالیٰ کو بھی دھوکہ لگ گیا کہ ایک تو مجھے صدی کے سر پر بھیجا اور پھر وہ تمام نشانات اور علامات بھی قائم کر دیے جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے وقت کے لیے مقرر تھے؟ صلیب کا غلبہ بھی میرے وقت میں ہی ہو گیا اور پھر خسوف و کسوف کا نشان بھی پورا کر دیا۔ اس قدر لمبا سلسلہ خدا نے دھوکے کا رکھا۔ خدا تعالیٰ کی شان اس سے منزہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت تو چاہتی تھی کہ کسی راست باز اور صادق کے ساتھ ان کی تائید کی جاتی، نہ کہ کاذب اور مفتری کو بھیجا جاتا۔ اور پھر یہ کہ کاذب کے وقت میں نشان وہ پورے کیے جو صادق کے لیے مقرر تھے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہ ہوگی؟ اصل یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق، جبکہ اسلام بہت کمزور ہو گیا تھا اور بالکل رسم پرستی اور نام کے طور پر رہ گیا تھا، اور جبکہ نصارہ کا فتنہ حد سے بڑھ گیا تھا اور انہوں نے اسلام کے ذلیل کرنے کے لیے ہر قسم کے منصوبے کیے اور اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے کے لیے مل مل کر اور اکیلے اکیلے زور لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین کی گئی، یہاں تک کہ آپ کو معاذ اللہ جھوٹا نبی کہا گیا اور خطرناک الزام آپ کی پاک ذات پر لگائے، اور کوئی دقیقہ اسلام کی حد اور بے عزتی کا باقی نہ رکھا گیا، اور اپنے مذہب میں اس قدر غلو کیا کہ ایک ضعیفہ عورت کے بچے کو خدائی کے تخت پر بٹھایا اور ایک انسان کو خدا بنا کر پھر اس کو ملعون قرار دے کر اس کی لعنت کو برکت کا ذریعہ بنایا۔ تو خدا تعالیٰ نے جو غیور خدا ہے، ایک عاجز انسان کو اپنے وعدے کے موافق قائم کیا اور اس کی تائید اور نصرت کی، اس کے لیے ان نشانوں کو پورا کیا جو اس وقت کے لیے مقرر تھے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور توہین کے انتقام لینے والا ٹھہرایا، اور وہ اس طرح پر کہ جس عاجز انسان مسیح ابن مریم کو خدا ٹھہرایا گیا تھا، غیرت الہی نے اس کو مسیح ابن مریم سے افضل بنا کر دنیا میں بھیجا اور مسیح موعود اس کا نام رکھا۔ مسیح موعود کا مسیح ابن مریم سے افضل ہونا خود یہود و نصارہ کے مسلمات سے ہے۔ عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی آمد ثانی پہلی آمد کے مقابل میں جلالی ہوگی۔ پہلی آمد ناکامی کی تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے؟ غرض خدا نے مجھے مسیح موعود ٹھہرایا اور میرے نشانات کو قوت اور تعداد میں مسیح کے نشانات سے بہت بڑھ کر ثابت کیا۔ اگر کسی عیسائی کو شک ہو تو قوت ثبوت اور تعداد کے لحاظ سے میرے نشانوں کا اور مسیح کے نشانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ ان نشانوں میں سے ہی یہ خسوف و کسوف کا نشان ہے جو اپنے وقت پر میری صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر مہر کرنے کے لیے پورا ہوا۔ میں نے سنا ہے
کہ پٹیالے میں ایک مولوی تھا، اس نے جب دیکھا کہ خسوف و کسوف کا نشان پورا ہو گیا تو اس نے ہاتھ مار مار کر کہا کہ اب خلقت گمراہ ہوگی، اب خلقت گمراہ ہوگی۔ مگر اس احمق سے کوئی اتنا پوچھے کہ خدا تعالیٰ نے جب وہ نشان پورا کیا جو سادے کے لیے مقرر تھا، پھر لوگ گمراہ ہوں گے، یہ ہدایت پائیں گے۔ خسوف و کسوف کا نشان بہت بڑا نشان ہے۔ پھر دال کے مد میں دیانند کے مرنے کی خبر ہے۔ اس کو زندگی میں مرنے سے پہلے یہ خبر بذریعہ ایک رجسٹری شدہ خط کے اس کو دی گئی تھی، اور شرمپت اور ملاوہ مل موجود ہیں، ان کو قسم دے کر پوچھا جاوے کہ کیا 3 مہینے پہلے یہ خبر دی گئی تھی یا نہیں۔ اور اسی مد میں دلیپ سنگھ کے ناکام ہونے کی پیشگوئی ہے، ابھی اس کے آنے کی کوئی خبر بھی نہیں تھی۔ بلا تاریخ معصوم ہونے کے اسباب اور معصوم بنانے کے اسباب جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے تھے، وہ کسی دوسرے نبی کو کبھی نہیں ملے۔ اسی لیے عصمت کے مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام اور درجے پر ہیں، وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ خود کوئی کبھی معصوم نہیں بن سکتا، بلکہ معصوم بنانا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ جس شخص کو کثیر التعداد مال مل گیا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ چوری کرتا پھرے؟ لیکن جس پر خدا کی مار ہے اور گویا روٹیوں کا محتاج ہے، اس سے تو ممکن بلکہ قرین قیاس ہے کہ اگر پخانہ میں کوڑی پڑی ہوئی ہو تو اس کے اٹھانے میں بھی کوئی مذاقہ اور دریغ نہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا بہت بڑا فضل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، النساء آیت 114۔ اور اصل یہ ہے کہ انسان بچتا بھی فضل سے ہی ہے، پر جس شخص پر خدا تعالیٰ کا فضل عظیم ہو اور جس کو کل دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہو اور جو رحمتاً للعالمین آ کر آیا ہو، بن کر آیا ہو، اس کی عصمت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ عظیم الشان بلندی پر جو شخص کھڑا ہے، ایک نیچے کھڑا ہوا اس سے مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ مسیح کی ہمت اور دعوت صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں تک محدود ہے، پھر اس کی عصمت کا درجہ بھی اس حد تک ہونا چاہیے۔ لیکن جو شخص کل عالم کے نجات اور رستگاری کے واسطے آیا ہے، ایک دانشمند خود سوچ سکتا ہے کہ اس کی تعلیم کتنی عالمگیر صداقتوں پر مشتمل ہوگی، اور اسی لیے وہ اپنی تعلیم اور تبلیغ میں کس درجے کا معصوم ہوگا۔ حضرت مسیح ایک بار چھوڑ 1000 بار کہیں کہ میں خدا ہوں، لیکن کون ان کے خدائی کا اعتراف کر سکتا ہے، جبکہ انسانیت کے اقبال بھی آپ کے وجود میں نظر نہیں آتا۔ دشمنوں کے نرغے میں آپ پھنس جاتے ہیں اور ان سے تمانچے کھاتے ہوئے صلیب پر لٹکائے جاتے ہیں، باوجود کہ وہ تان کرتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے اترا، مگر آپ خاموش ہیں اور کوئی خدائی کرشمہ نہیں دکھاتے۔ برخلاف اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خسرو پرویز نے منصوبہ کیا اور آپ کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہا، مگر اس رات خود ہی ہلاک ہو گیا، اور ادھر حضرت مسیح کو ایک معمولی چپراسی پکڑ کر لے جاتا ہے، تائید الہی کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ غرض جس قدر ان امور کی تنقید کی جاوے گی، اسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عالیہ معلوم ہوں گے، اور آپ ایک بلند مینار پر کھڑے دکھائی دیں گے، اور مسیح آپ سے مقابلہ کرنے میں بہت ہی نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کیا ہوگی کہ 1300 برس بعد اپنے انفاظ قدسیہ سے وہ ایک انسان کو تیار کرتے ہیں جو مسیح ابن مریم پر فضیلت پاتا ہے، بلحاظ اپنے کام اور کامیابی کے، یعنی مسیح موعود سے مقابلہ کرنے میں بھی مسیح اپنی کامیابی اور باسط کے لحاظ سے کم ہے، کیونکہ محمدی مسیح محمدی کمالات کا جامع ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام نبیوں کے کمالات یکجا جمع تھے، اس لیے مسیح موعود جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی ظہور ہے، ان کمالات کو اپنے اندر رکھتا ہے اور اپنی دعوت کی وجہ سے مسیح ابن مریم سے بڑھ کر ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔
مسیح کو جو آسمان پر چڑھایا جاتا ہے تو سوال ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان پر کیوں چڑھے، کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ عقل اس کے لیے 3 شقیں تجویز کرتی ہے اور ان تینوں صورتوں میں مسیح کا صعود ثابت نہیں ہو سکتا۔ شق اول، صلیب کی لعنت سے بچنے کے لیے تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو صلیب پر لٹکایا جاوے وہ ملعون ہوتا ہے۔ اب اگر مسیح کے صعود الی السماء سے یہ غرض تھی کہ وہ لعنت سے بچے رہیں تو اس رفع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے موت ہو، کیونکہ یہ رفع وہ ہے جو قرب الہی کا مفہوم ہے اور بعد موت ملتا ہے۔ اسی لیے انی متوفی کا و رافع کا الیہ کہا گیا، اور یہی وہ رفع ہے جو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ میں خدا نے بیان فرمایا ہے اور مفتحۃ لہم الابواب سے پایا جاتا ہے۔ غرض اس رفع کے لیے جو لعنت سے بچنے کے لیے ہو اور جو قرب الہی کے معنوں میں ہو، کیونکہ لعنت کی ضد رفع تو وہی ہے جسے قرب الہی ہو، یہ تو بجوز موت کے حاصل نہیں ہوتا۔ پھر جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ چونکہ موت کے قائل نہیں، اس لیے ان کے اعتقاد کے موافق مسیح کو ابھی رفع نہیں ہوا، کیونکہ یہ رفع انسان کی آخری زندگی کا نتیجہ ہے اور یہ ان کو حاصل نہیں ہوا، پس اس شک کے لحاظ سے تو ان کا آسمان پر چڑھنا باطل ہوا۔ دوسری غرض رفع کی یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت مسیح کوئی نشان دکھانا چاہتے تھے، مگر یہودی جن کو نشان دکھانا مقصود تھا وہ اب تک منکر ہی چلے آتے ہیں۔ انہوں نے عین صلیب کے وقت نشان مانگا تو ان کو کوئی نشان دکھایا نہ گیا، پھر ایک نشان جو ان کو دکھانا مقصود تھا وہ بجوز شاگردوں کے کسی اور کو نہ دکھایا گیا۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ صلیب پر جب ان سے نشان مانگا گیا تھا تو اس وقت نشان دکھاتے، یہ کہہ دیتے کہ میں آسمان پر اٹھ جانے کا نشان تم کو دکھاؤں گا، اور صعود کے دن سب کو پکار کر کہہ دیتے کہ آؤ اب دیکھ لو میں آسمان پر جاتا ہوں۔ پھر جب اس قسم کا کوئی واقعہ یہود نے نہیں دیکھا اور وہ اب تک ہنسی اڑاتے ہیں اور خطرناک اعتراض کرتے ہیں تو یہ غرض بھی ثابت نہ ہوئی۔ مسیح علیہ السلام کے مقابلے میں ہمارے نشانوں کو دیکھو کہ کیسے واضح اور صاف ہیں، اور لاکھوں انسان ان میں سے بعض کے گواہ ہیں۔ برائن احمدیہ میں یہ الہام 22 برس سے زیادہ عرصہ ہوا درج ہے، یاتون من کل فج عمیق و یاتیک من کل فج عمیق۔ اب اس کی بابت محمد حسین ہی سے پوچھو کہ جب اس نے برائن احمدیہ پر ریویو لکھا تھا کس قدر لوگ یہاں آتے تھے اور کہاں آتے تھے، اور اب تو آنے والے لوگوں کی بابت ہم سے دریافت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کا ایک کانسٹیبل یہاں رہتا ہے جو آنے والے مہمانوں کی ایک فہرست تیار کر کے اپنے افسروں کے پاس بھیجا کرتا ہے۔ ان کے کاغذات کو جا کر کوئی دیکھ لے تو اسے معلوم ہو جاوے گا کہ یہ پیشگوئی کس شان اور عظمت سے پوری ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ہر شخص آنے والا اس پیشگوئی کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا حصہ یاتی کا من کل فج عمیق، دیکھ لو کہاں کہاں سے تحفے تحائف چلے آتے ہیں اور روپیہ آتا ہے۔ اس کے لیے بھی ڈاک خانے کے کاغذات اور محکمہ ریلوے کے رجسٹر شہادت کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اب ان نشانوں کا ذرا مسیح کے نشانوں سے مقابلہ تو کر کے دکھاؤ۔ وہاں تو یہودی دعائی دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اگر یہودی دیکھتے تو کیوں انکار کرتے، اور یہاں مخالف تک اس بات کے گواہ ہیں، اور صدہا نشان اس قسم کے ہیں جن کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاوے تو کئی کتابوں کی ضرورت پڑے۔ تیسرا شق مسیح کے صعود کے متعلق یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی غرض فرار کی تھی۔ یہ بالبداہت باطل ہے، کیا زمین پر کوئی جگہ نہ تھی، اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کے مصداق یہودیوں سے پھر اتنا خوف ہوا کہ پہلے آسمان پر بھی نہ ٹھہر سکے۔ غرض جس پہلو سے اس مسئلے کو دیکھا جاوے یہ بالکل غلط ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ انہوں نے اپنی طبی موت سے جان دی اور پھر دوسرے مقربوں کی طرح خدا نے ان کا رفع کر دیا، بغیر اس کے اور کوئی صورت ایسی نہیں جو اعتراض سے خالی ہو۔